बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होने वाली चंद बड़ी जो पेशरफ्त हैं, उनके होने के बाद वफाकी हुकूमत काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वफाकी हुकूमत के पाँव तले जो ज़मीन है वो अब सरकने लगी है और इतनी ज़्यादा हुकूमत ज़िच हो चुकी है कि जो प्लान तैयार किया गया था, जो झांसा तैयार किया गया था इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसाने के लिए, अब उसी झांसे में और उसी प्लान में और उसी जाल में हुकूमत खुद धंसती जा रही है, फंसती जा रही है। निकलने का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा और परेशानी के आलम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ बिल्कुल नाक की सीध के ऊपर मामलात आगे बढ़ाते हुए जा रही है। आज मुज़ाकरात के अंदर बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स पेश हुई हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को वो जो मतलूबा मवाद था वो नहीं था मिल सका, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुकूमत को सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से आगाज़ करते हैं आज स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की जो इस वक्त की मौजूदा वफाकी हुकूमत है उसका तीसरा दौर हुआ मुज़ाकराती कमेटियों का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल अपना जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो पेश किया है और ये जो चार्टर ऑफ डिमांड था ये बेसिकली हुकूमत के ऊपर एक बम हमला था, इससे कम नहीं था। क्योंकि हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही थी, जब पीटीआई डिमांड कर रही है कि सियासी असीरान की रिहाई की जाए और 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 के जो सानिया है इसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान साहब का जो नाम है वो आएगा और यूं इसको हम प्रोपोगेट करेंगे कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तो एनआरओ मांग रही है और हुकूमत के कुछ हामी सहाफ़ियों ने इसको रिपोर्ट करना भी शुरू कर दिया कि देखें तहरीक इंसाफ ने जो है वो तो एनआरओ मांगने के लिए इमरान खान का भी नाम लिख दिया है। लेकिन जब मैंने अपने कुछ अरसा पहले एक व्लॉग के अंदर भी ये बात की थी कि ड्राफ्ट की जो तैयारी होगी, जो तहरीक इंसाफ की तरफ से डिमांड्स पेश की जाएंगी, इसकी जो ड्राफ्टिंग होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और फिर इमरान खान साहब ने भी बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया था कि मेरा नाम हरगिज़ आपने इस डिमांड्स लिस्ट के अंदर नहीं देना और ना ही किसी तहरीक इंसाफ के कारकुन का नाम आपने लिखना है। तो तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उसने एज इट इज़ जैसे इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी उसके मुताबिक उन्होंने अमल दरामद किया। अपोजिशन लीडर जो उमर अयूब हैं कौमी असम्बली में, उनके लेटर हेड के ऊपर ये डिमांड्स तैयार की गई और उमर अयूब साहब ने ही ये जो डिमांड्स हैं ये स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के हवाले की और इसके ऊपर तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है उनके तमाम जो 6 मेंबरान हैं उनके दस्तखत भी मौजूद थे। इसके मुताबिक तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत से 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरीज तश्कील देने का मुतालबा किया। पहला कमीशन 9 मई 2023 के जो वाक़यात हैं और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत की तहकीकात करने का इसमें मुतालबा किया गया है। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर तक के वाक़यात की तहकीकात करने का मुतालबा किया गया है, जिसमें इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग की तहकीकात शामिल हैं। इसके अलावा ज़ख्मी और जाँ बहक होने वाले उनकी तादाद भी मांगी गई है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 9 मई और 26 नवंबर 2024 की जो सियासी कैदी हैं उनकी कानूनी अमल में शफाफियत को मुआवनत में शफाफियत या उसकी जो तहकीकात हैं या फिर जो कानूनी मामलात है उसमें मुआवनत करने का मुतालबा किया गया है और ये कहा गया कि जुडिशल कमीशन तश्कील ना दिए गए तो मुज़ाकरात जारी नहीं रहेंगे और जो तमाम 6 रुकनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनके इसके ऊपर दस्तखत थे और जबकि प्रॉपरली ना तो इमरान खान साहब का नाम लिखा गया है और ना ही जो तहरीक इंसाफ के बाकी वर्कर्स हैं उनका नाम लिखा गया है कि इनको रिहा किया जाए। जबकि इनकी डिमांड्स के अंदर ये भी कहा गया है कि इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के अंदर की जो हदूद से बानी पीटीआई की गिरफ्तारी में रेंजर्स की मुदाखलत है उसकी कानूनी नौयत का भी जायज़ा लिया जाए। गिरफ्तारी के बाद सीसीटीवी फुटेजेस मुबैना तौर पर जो गैब होने की गई हैं उनकी भी तहकीकात का मुतालबा किया गया है और जो इंक्वायरी कमीशन है वो गिरफ़्तार होने वालों के हकूक़ और उनके साथ सलूक की भी तहकीकात करे और तहरीरी मुतालबात में जो पीटीआई के कैदी हैं उनके साथ जो होने वाला नारवा सलूक है उसका भी जिक्र किया गया है, तज़किरा किया गया है। ये वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने हुकूमत को ज़िच कर दिया, परेशान कर दिया।
کیونکہ حکومت یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اس میں پی ٹی آئی کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ عمران خان کا نام لے گی، اور جب عمران خان کا نام لے گی تو سیاسی طور کے اوپر ہم اس کو بیانیے کے طور پر لے کے چلیں گے اور یہ کہیں گے دیکھیں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف تو اب اتنی زیادہ نیچے آ گئی ہے کہ وہ تو اب ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں۔ اور مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران تھے، بالخصوص کریڈٹ دینا چاہیے سلمان اکرم راجہ کو۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ آپ کی اس مذاکراتی کمیٹی کے ذریعے اگر آپ رہائی کے حوالے سے کوششیں کریں گے بھی صحیح، تو عمران خان جو ہیں وہ کسی طور کے اوپر بھی اس سے باہر نہیں آئیں گے۔ وہ اپنی قانونی جنگ، جو آئینی جنگ، عدالتی جنگ ہے، وہ لڑ کر باہر آئیں گے۔ اور انہوں نے واضح کر دیا کہ جو معاملات ہیں قانون کے عمران خان صاحب سے متعلق وہ ہم پورا کریں گے اور اس کے بعد ہی عمران خان صاحب باہر آئیں گے۔ تو یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا، اس کے اوپر حکومت چکرا گئی، پریشان ہو گئی، زچ میں آ گئی، اور اس کی عکاسی یہ ہوئی کہ رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی اور اس میں انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہمیں دینے سے پہلے میڈیا کو جاری کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ میری رائے ہے، اس کا جواب کمیٹی دے گی۔ جبکہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام اتحادیوں کے پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، مذاکراتی کمیٹی، جس کے اندر 7 سیاسی جماعتوں کے نمائندگان موجود ہیں۔ اب جو مطالبات رکھے گئے ہیں یا جو ڈیمانڈز تحریک انصاف کی جانب سے آئی ہیں، وہ ڈیمانڈز جو ہیں وہ تمام سیاسی جماعتیں اپنی مقررہ لیڈرشپ جو ہے ان سے بات چیت کریں گی اور اس کے بعد ہمیں جواب دیں گی، اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ 28 جنوری سے پہلے یہ جو ڈیمانڈز ہیں ان کے اوپر اپنا جو جواب ہے حکومت وہ دے دے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک مؤثر جواب تیار کرے گی اور جو جواب ہم پیش کریں گے وہی حتمی جواب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پہلے 2 بنیادی مطالبات تھے جو اس میں شامل نہیں ہیں۔ پہلا ان کا مطالبہ تھا کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اس مطالبے سے وہ دستبردار ہو گیا۔ دوسرا مطالبہ تھا کہ تمام مقدمات سیاسی نوعیت کے ہیں، انہوں نے کسی ورکر کا نام یا ایف آئی آر کا نمبر تک نہیں دیا۔ بعد میں پریشانی کے عالم میں وہ کہتے رہے کہ اتنے لوگ ہمارے جاں بحق ہوئے، اتنے لوگ ہمارے زخمی ہوئے، اتنے ہمارے لاپتہ ہوئے، اس کا کوئی نہیں ذکر کیا گیا، یہ جھوٹ اور پروپیگنڈے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرتے ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، تو اس کا جواب کیا دیں۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جن 12-13 لوگوں کا کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے یا جاں بحق ہو گئے، ان کا نام بھی نہیں ہے، ماسوائے پروپیگنڈے کے اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ اداروں اور ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کا صرف مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ قانون کے مطابق ٹرائل ہو رہے ہیں، عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ اور یہ بھی کہا کہ 27 یا 26 جنوری تک جو ہے وہ ہم اس کا جواب دے دیں گے، اور تمام جماعتیں اپنے لیڈرشپ کے پاس جائیں گی۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کے 15 جو ٹی او آرز ہیں وہ عجیب و غریب ہیں، اگر کمیشن بنتا ہے تو پھر ٹی او آرز طے کیے جائیں گے۔ انہیں 42 دن لگے ہیں مطالبات مرتب کرنے میں۔ الزامات کی فہرست کو مطالبات سے نتھی کر دیا گیا، یہ دستاویز کم اور حکومت کے اوپر چارج شیٹ زیادہ ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ڈیمانڈز کم ہیں، دستاویز کم ہیں اور حکومت کے اوپر چارج شیٹ زیادہ ہے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ جو کام تحریک انصاف کے ذریعے یا پھر یہ جو جال بچھایا گیا تھا، بنا گیا تھا کہ عمران خان کو اس جال کے اندر ہم پھنسا لیں گے اور عمران خان سے ہم یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ تحریری طور پر مطالبات دیں، وہ اپنے رہائی کی بات کریں گے۔ جب وہ اپنے رہائی کی بات کریں گے تو اس کو ہم انٹرنیشنلی اور نیشنلی ہم اس کو اچھالیں گے اور یہ کہیں گے کہ عمران خان نے جو ہے وہ جو این آر او مانگ لیا ہے۔ اب وہ کہانی ختم کر دی ہے خان صاحب نے۔ اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہوا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں سیاسی صورتحال کے اوپر بھی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ بات چیت کی گئی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ بات چیت کی گئی ہے، اور امن و امان کی صورتحال کے اوپر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ قسم کی ملاقات تھی۔ میں نے آپ کو اگر یاد ہو کہ 15 دن پہلے میں نے ویلاگ کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ بیک ڈور بات چیت بھی چل رہی ہے اور ملاقاتیں تو نہیں، البتہ ٹیلی فون کے اوپر گفتگو بھی ہوئی ہے۔ تو یہ اسی کی ہی کنٹینیوٹی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مذاکرات ہوں۔ تو اب اگر اسٹیبلشمنٹ بھی اگر
چاہ رہی ہے مذاکرات ہوں، تو پھر حکومت کی جانب سے مسلسل یہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، یہی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اعجاز چودھری کے پروٹیکشن آرڈرز بھی جاری کیے گئے، لیکن پھر ان پروٹیکشن آرڈرز کو جس طریقے سے پنجاب حکومت کی جانب سے رکوایا گیا، ان کو آگے نہیں آنے دیا گیا، ان کو ایوان میں پیش نہیں پیش کیا گیا، حاضر نہیں ہونے دیا گیا، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، حکومت کے پاؤں سرکنے لگے ہیں۔ لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کے لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان کنڈاپور کی آرمی چیف سے ملاقات ہو گئی ہے، یا پھر گوہر خان کی آرمی چیف سے ملاقات ہو گئی ہے، تو اب عمران خان کی جو رہائی ہے وہ بس ہو جائے گی، تو یہ تحریک انصاف کا بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا، فرینکلی اسپیکنگ، کیونکہ اس وقت جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پچھلے 2.25 سال 2.5 سال کے دوران 3 سال کے دوران ہوا ہے، وہ ایسا پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا۔ بہت خوفناک حد تک تحریک انصاف کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے، اور اگر اس موقع کے اوپر صرف ایک ملاقات کے بعد آپ یہ کہانی ختم سمجھ لیں تو یہ وہ روزہ آپ ہوگا جسے آپ عصر کے وقت آ کے توڑ دیں گے، کیونکہ اس وقت جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب تو کسی صورت ڈیل کے اوپر مانیں گے بھی نہیں، اور نہ ہی ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی ارادہ ہے۔ ہاں، وہ معاملات کو تھوڑا بہتر کرنے کی حد تک تو جا سکتے ہیں، البتہ جب تک وہ جو بات کرتے ہیں، خان صاحب نے جو پلان کیا ہوا ہے حقیقی آزادی والا، جب تک اس کے اوپر نہیں آتے تب تک خان صاحب یا پی ٹی آئی کی کوئی جیت نہیں ہوگی۔ ہاں، خان صاحب کی رہائی اگر ہو جاتی ہے تو یہ ایک بڑی جیت میں سے کچھ جیت ہو سکتی ہے، لیکن اصل مقصد وہی ہے جو خان صاحب کہتے ہیں کہ جو جس کا کردار ہے وہ وہی کردار ادا کرے، جو آئین نے جس کو کردار دیا ہوا ہے وہ وہی کردار ادا کرے، اور اسی میں ہی پاکستان کی ترقی اور اسی میں ہی پاکستان کی فلاح ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور یہ خان صاحب کروا جاتے ہیں تو اس سے بڑا پاکستان کے اوپر، پاکستانی قوم کے اوپر احسان نہیں ہوگا۔ لیکن اگلے آنے والے دنوں میں آپ کو حکومت کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا رہے گا۔ آج کا ویلاگ فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔